کہانی کے شروعات میں ہم کو دکھایا جاتا ہے ایک بچہ جو کسی سے اپنی جان بچاتے ہوئے جنگل میں بھاگ رہا ہے۔ اس کے بعد سین کٹ ہوتا ہے اور ہمیں ایک بس کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے سفر پر رواں تھی۔ جیسے ہی وہ بس تھوڑی ہی آگے بڑھتی ہے تو روڈ کے اوپر ایک بڑا سا درخت گرا ہوا ہوتا ہے، تو یہ لوگ دوسرے روڈ سے جانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور پھر یہ لوگ دوسرے روڈ پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی بس جا رہی ہوتی ہے تو ہمیں کچھ باڈیز کے ہاتھ بھی دکھائے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ بس اپنے سفر پر رواں تھی اور یہ بس بالکل سنسان جگہ پر چلی گئی تھی، اور وہاں پر دھوئے کے کچھ بادل بھی آسمان میں نظر آ رہے تھے۔ تو یہ سارے بچے ڈر جاتے ہیں اور باہر کا نظارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد جیسے ہی بس تھوڑی اور آگے بڑھتی ہے تو وہاں پر ایک ہرن مری ہوئی پڑی ہوتی ہے۔ پھر ہمیں بس کا ڈرائیور دکھایا جاتا ہے جس کا نام ولی تھا۔ وہ جاتا ہے اور وہ اس ہرن کو سائڈ پہ کر دیتا ہے تاکہ یہاں سے یہ بس گزر سکے۔ جیسے ہی وہ ہرن کو سائڈ پہ کر دیتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہمیں ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام تھا جیک۔ جیک ولی پر بندوق تان دیتا ہے اور بس کے اندر آ جاتا ہے۔ جیک جو تھا وہ ایک سیریل کلر تھا جو کو مار دیتا تھا کیونکہ وہ ایک سائیکو انسان تھا۔ تو وہ بس کے اندر آ جاتا ہے اور بچوں سے کہتا ہے کہ اپنے فون گرا دو۔ بچے ایسے ہی کرتے ہیں، بچے اپنا فون باہر بس سے پھینک دیتے ہیں، اور جیک ولی سے کہتا ہے کہ جیسے میں کہوں ویسا ہی کرو، اس بس کو جہاں میں کہوں وہاں پر لے جاؤ۔ جیسے ہی بس جا رہی ہوتی ہے تو وہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے اور وہاں پر جانے کی اجازت کسی کو نہیں تھی، لیکن یہ بس اسی روٹ پر جا رہی تھی۔ تو یہ بس ایک ٹنل میں پہنچ جاتی ہے اور یہ بس خراب ہو جاتی ہے۔ تو جیک ولی سے کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے ساتھ تھوڑی بھی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو میں ایک بچے کو جان سے مار دوں گا، اور میرے ساتھ ہوشیاری نہیں کرنا۔ لیکن گاڑی سچ میں ہی خراب ہوئی بھی تھی۔ وہ ولی کو کہتا ہے جاؤ یہ گاڑی ٹھیک کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو ولی نیچے اتر جاتا ہے۔ جیسے ہی ولی بس ٹھیک کرنے کے لیے اترتا ہے تو اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ ٹارچ اس سیٹ پر کرتا ہے تو ایک خونخوار مونسٹر سے چیر پاڑ دیتا ہے، اسے وہیں پر ہی مار دیتا ہے۔ یہ سارا نظارہ بس میں بچے اور جیک بھی دیکھ لیتا ہے، جسے بچے چیخ مارتے ہیں اور جیک ان سب سے کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ ورنہ مونسٹر یہاں پر بھی آ جائے گا۔ جیسے ہی جیک بس اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بس کی چابی تو ولی کے پاس تھی، تو وہ ایک بچی کو بولتا ہے کہ جاؤ اور ولی سے چابی لے کر آؤ۔ وہ لڑکی جیسے ہی بس سے اترتی ہے تو بڑی ڈری ہوئی تھی اور بڑی سہمی ہوئی تھی وہ لڑکی۔ جیسے ہی وہ ڈرتے ہوئے ولی کی باڈی کے پاس پہنچتی ہے تو وہ جب ولی کی حالت دیکھتی ہے تو وہ اور بھی گھبرا جاتی ہے، لیکن وہ ہمت کرتی ہے اور وہ چابی اٹھا لیتی ہے اور بس کے اندر آ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ لڑکی چابی لے کر آ جاتی ہے تو جیک ایک لڑکا جس کا نام تھا ہیلی سے کہتا ہے کہ یہ بس اسٹارٹ کرو۔ تو ہیلی اس سے کہتا ہے کہ یہ بس تو خراب ہو چکی ہے، یہ بس اب آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو جیک اسے کہتا ہے کہ اگر تم اس بس کو اسٹارٹ نہیں کرو گے تو میں ان سب کو مار دوں گا۔ جیک بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے اور اس سے نہیں ڈرتا اور اسے جواب دیتا ہے۔ تبھی ایک بچہ اس کو لات مار دیتا ہے اور اس سے اس کی گن گر جاتی ہے، اور وہ گن ہیلی اٹھا لیتا ہے اور جیک کے اوپر ہی تان دیتا ہے۔ تو جیک اسے کہتا ہے کہ تم مجھے نہیں مار سکتے، ہمت کرنی پڑتی ہے اور تم میں وہ ہمت نہیں ہے۔ تو جیسے ہی باہر کی طرف ایک خوفناک آواز گونجتی ہے جو ان لوگوں کے اور بھی قریب آ چکی تھی۔ تو جیسے ہی وہ بس ہلتی ہے تو ہیلی سے وہ گن گر جاتی ہے اور جیک اس گن کو واپس اٹھا لیتا ہے۔ اس مونسٹر کی آوازیں
اور بھی بڑھ گئی تھی اور یہ سارے بچے اور جیک گھبرا چکے تھے، اور جیک ہمت کا مظاہرہ کرتا ہے اور بس سے باہر نکلتا ہے اور ایک دو فائرنگ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے سامنے آؤ، مجھ سے لڑو، میرے سامنے آؤ۔ تو جیسے ہی وہ مونسٹر اس کے سامنے آتا ہے تو وہ مونسٹر جیک کا سر دھڑ سے الگ کر دیتا ہے، اور یہ سارا نظارہ بچے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بچے اور بھی ڈر جاتے ہیں، اور اس مونسٹر نے جیک کا سر اپنی ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا۔ یہ سارے بچے بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور سارے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم سب اس بس میں ہی رہیں گے، لیکن جب جیک نکلا تھا تو بس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تو وہ مونسٹر اس بس کے اندر آ جاتا ہے۔ جیسے یہ سب مونسٹر کو دیکھتے ہیں تو سب پیچھے کے دروازے سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پیچھے کا دروازہ لاک ہو چکا تھا، اور ہیلی کے پاس ایک ٹارچ تھی۔ جیسے ہی وہ ٹارچ اس مونسٹر کے اوپر مارتا ہے تو وہ مونسٹر اس ٹارچ سے ڈر رہا تھا، تو ہیلی اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس مونسٹر کے اوپر لائٹ کو ٹکا کے رکھتا ہے جب تک وہ گیٹ نہ کھل جائے۔ جیسے ہی وہ گیٹ کھل جاتا ہے تو وہ سب بچے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور وہ ایک ٹنل کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اس ٹنل کے اندر ایک روم بھی تھا جس میں ایک نقشہ لگا ہوا تھا، تو ان سب تو ہیلی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک امریکن بیس ہے اور یہاں پر ضرور پاور سپلائی بھی ہوگی، جس سے ہم اس پاور سپلائی کو آن کریں گے اور یہ مونسٹر ہم تک نہیں پہنچ پائے گا، کیونکہ مونسٹر لائٹ سے ڈرتا تھا۔ اور یہ لوگ پھر پلان بناتے ہیں کہ آخر پاور سپلائی کہاں پر ہوگی، تو کچھ بچے چلے جاتے ہیں کنٹرول پینل کو ڈھونڈنے، اور کچھ بچے ہیلی اور اس کے دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مستی کرتے ہیں۔ تو ایک لڑکی جس کا نام بلی ہیلی سے کہتی ہے کہ مجھے پیشاب آ رہا ہے اور تم میرے ساتھ چلو، مجھے اکیلے جانے میں ڈر لگ رہا ہے۔ تو ہیلی بلی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ بلی جب کچھ دیر کے بعد رسپانس نہیں کرتی ہے تو ہیلی اسے دیکھتا ہے، لیکن وہ اس جگہ پر نہیں ہوتی ہے، تو اسے ہر جگہ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ وہ اپنے دوست کو بھی بلا لیتا ہے، یہ سب اسے ٹنل میں ڈھونڈ رہے تھے۔ تو ہیلی کی اچانک نظر پڑتی ہے اور وہ مونسٹر بلی کا خون پی رہا تھا، تو ہیلی جو اس کے ہاتھ میں مشال تھی اس سے اس مونسٹر کو ڈراتا ہے اور اس لڑکی کو سیو کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اس سے وہ مشال پانی میں بجھ جاتی ہے، وہ مونسٹر ہیلی کے اوپر جیسے ہی حملہ کرنے والا ہوتا ہے تو ان لوگوں کے دوست اور جنریٹر اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ لائٹ کی روشنی سے وہ مونسٹر ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ہیلی کے وہ دوست جب جاتے ہیں تو ٹنل میں ایک کمرہ ہوتا ہے جس میں بہت ساری پکچریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے کوئی یہاں پر ریسرچ کر رہا تھا۔ وہاں پر ان لوگوں کو ایک ڈیڈ باڈی بھی ملتی ہے، اور یہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ اس بندے کی باڈی ہے اور یہ اس مونسٹر کو مار نہیں پایا اور مونسٹر نے اسے ہی مار دیا۔ ان لوگوں کا اس ریسرچ میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، تو یہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور یہ لوگ جب آگے بڑھتے ہیں تو ان لوگوں کو ایک سایہ نظر آتا ہے، تو یہ لوگ گھبرا جاتے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کے دوست ہی تھے۔ یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن جب بیلی کو دیکھتے ہیں تو بیلی اور اس کا ایک دوست کہتا ہے کہ بیلی بھی اب اس مونسٹر جیسی بن جائے گی، تو ہمیں بیلی کو یہاں پر چھوڑنا ہوگا۔ لیکن اور سارے دوست کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں بیلی کا ساتھ دینا ہوگا اور بیلی کو اس مونسٹر سے بچانا ہوگا۔ وہ اس کمرے میں جاتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں، تو ان سب کو پتہ چلتا ہے کہ جب وہ اس کمرے میں جاتے ہیں سب، تو ادھر ایک نوٹ بک ملتی ہے، تو وہ ہیلی نوٹ بک اٹھاتا ہے اور اسے پڑھنا اسٹارٹ کر دیتا ہے، جس میں ایک لڑکی کی کہانی تھی جو نئی نئی جگہوں پر جانے کا شوقین تھا۔ وہ اس کی بہن ایک جنگل پر گھومنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو اس کی بہن غلطی سے ایک ٹنل میں چلی جاتی ہے اور اس کا بھائی باہر ہی ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ ٹنل میں چلی جاتی ہے تو اسے ایک عجیب سا مونسٹر ملتا ہے۔ وہ مونسٹر اسے کھا لیتا ہے اور
اس کا بھائی وہاں سے بھاگ جاتا ہے، جسے ہمیں مووی کے سٹارٹ میں بھی دکھایا جاتا ہے۔ اور پھر اس آدمی نے خود سے یہ پرومس کر لیا تھا کہ میں اس مونسٹر کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس آدمی نے بہت ریسرچ کی اس مونسٹر کے اوپر، اس نے ایک مشین بھی بنائی جس سے یہ مونسٹر مارا جا سکے، لیکن اس کی قسمت خراب تھی کہ مونسٹر نے اسے پہلے ہی ڈھونڈ لیا اور اسے جان سے ہی مار دیا۔ اس کے بعد ہیلی اور اس کے دوست وہ مشین دوبارہ اسٹارٹ کرتے ہیں، وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اس مشین کو اسٹارٹ کرنے میں، اور وہ پھر پلان بناتے ہیں کہ ہم سب اس مونسٹر کے لیے ایک ٹریپ بچھائیں گے۔ تو سارے لوگ کہتے ہیں کیسے؟ تو ہیلی اسے کہ سب دوستوں سے کہتا ہے کہ ہم بیلی کے جو کپڑے ہیں وہ رکھ دیں گے اور بیلی کو ایک سائڈ پر رکھ دیں گے تاکہ وہ مونسٹر آ سکے اور ہم وہ مشین اسٹارٹ کر سکیں۔ ان لوگوں کا پلان کامیابی کی طرف جا رہا تھا کیونکہ مونسٹر وہاں پر آ چکا تھا۔ وہ بیلی کے کپڑے اٹھاتا ہے اور جیسے ہی وہ اس ٹریپ پر آتا ہے، لیکن جمی اس مشین کا ٹریکر پھنس جاتا ہے تو وہ اسٹارٹ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد وہ بیلی کو جیسے ہی مارنے والا ہوتا ہے تو اچانک سے سب لائٹیں اسٹارٹ ہو جاتی ہے، جس سے وہ مونسٹر ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور بیلی اور اس کی دوست بھاگ جاتی ہیں وہاں سے۔ بھاگتے بھاگتے وہ ٹنل کے باہر پہنچ گئی تھی۔ مونسٹر بھی ٹنل کے اندر کھڑا تھا کہ مونسٹر باہر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ روشنی سے ڈرتا تھا، اور جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ بیلی اور اس کی دوست، تو ان کے دوست پیچھے ہی تھے، ان کے دوست پیچھے سے آ رہے تھے اور اس مونسٹر کو آگ لگا دیتے ہیں اور وہ مونسٹر چل کے مر جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔